اب میں مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی زبیر حق نواز صاحب کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں، تو حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی زبیر حق نواز صاحب، میں حضرت کے خطاب کے لیے استقبالیہ شعر پیش کرتا ہوں علامہ اقبال کی زبانی۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تشریف لا رہے ہیں خطاب کے لیے حضرت اقدس مولانا مفتی زبیر حق نواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرات علماء کرام اور نہایت واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم سب کی یہ نہایت سعادت، خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو شہر کراچی بلکہ پاکستان بلکہ عالم اسلام کی اہم ترین علمی اور روحانی شخصیت ہیں، وہ اس وقت ہمارے درمیان یہاں سٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ حضرت مولانا یوسف مدنی صاحب نے اپنے مستقبل کے جو کچھ منصوبے بیان فرمائے، جس میں اسلامک سینٹر کا، مسجد کا اور دیگر منصوبوں کا تذکرہ فرمایا، دل و جان سے یہ تمنا ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام منصوبوں کو بحسن و خوبی تکمیل تک پہنچائے، امت کے لیے نافع اور مفید بنائے، اور اس وقت عالم اسلام کی جو ضرورت ہے، اللہ ان منصوبوں سے ان دینی ضروریات کی تکمیل فرمائے۔ حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب وستوی کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 4 باتیں نمبر وار بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں آج کے موضوع کے حساب سے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت یہاں پنڈال میں کئی سارے علماء کرام بھی موجود ہیں، جدید فضلاء بھی موجود ہیں، طالب علم ساتھی بھی بیٹھے ہیں، اور اسی طرح ہماری دینی ذہنیت رکھنے والا ایک بڑا طبقہ یہاں موجود ہے۔ جب ہم سیرت طیبہ کی بات کرتے ہیں تو سیرت میں ایک ایسا ہمہ جہت اور ایک ایسا جامع ترین فلسفہ اور حقیقی دستور و پیغام زندگی موجود ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنگی محسوس نہیں کرے گا۔ قرآن بانجھ کتاب نہیں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، سب بیان کیا ہے۔ یہ وے آف لائف ہے، دستور زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے، شادی بیاہ، کمیونٹی، قبیلہ، برادری، کاروبار، ملازمت، نوکری، تجارت، پبلک ڈیلنگ، سارے کے سارے معاملات کے اصولوں کا سرچشمہ ہے قرآن۔ پھر اس قرآن کے الفاظ کا عملی سرتاپا اور عملی نمونہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے مطابق لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک عملی طور پر موجود ہے۔ یہ قرآن، یہ آیات اتری، اب ان کا اول مصداق اور اس کا عملی سرتاپا اور نمونہ عمل اگر کوئی ہستی اور شخصیت اور ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے۔ اس وقت ہمارے سماج کو جس کی ضرورت ہے، خاص طور پر یہاں بیٹھی ہوئی کثیر تعداد علماء تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں مؤدبانہ اور اپنے علمی ہم سفر طالب علم بھائیوں اور جدید فضلاء مدارس سے میں خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں،
بلکہ یہ جتنی دینی ذہنیت رکھنے والی شخصیات یہاں پر موجود ہیں، امت کو قریب کریں، ملت کے نوجوانوں کو قریب کرنے کا نبوی نسخہ سیرت طیبہ سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بے شمار تحریکیں، آرگنائزیشن، ادارے صرف ایک بیک آف دی گراؤنڈ مقصد کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ بیک آف دی اسکرین ان کا ایک ہی پرپز ہے، چاہے سامنے سے خوشنما نعرے آپ کو کیسے ہی بلند و باق قسم کے اچھے اور مستحسن نظر آ رہے ہوں، مقصد ان تمام کی تمام تحریکات کا، ان پارٹیوں کا، ان آرگنائزیشن کا، ان اداروں کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ امت مسلمہ، عالم اسلام اور بالخصوص امت کے دو طبقات، نوجوان اور خواتین کے طبقات کو امت کے علماء سے کاٹ دیا جائے۔ یہ ہے دراصل اغیار کے تھنک ٹینک کا بہت بڑا پروگرام۔ وہ واشنگٹن ڈی سی کی واشنگٹن پوسٹ ہو، وہ امریکن ڈیموکریٹک اراکین کا تھنک ٹینک ہو، وہ امریکہ کے اراکین کانگریس کے اجلاسات ہوں، ان سب کا حاصل یہ ہے، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، مولوی کا رشتہ کاٹو۔ یہ جو کئی دفعہ آپ کے سامنے کچھ لوگ بڑے نامور قسم کے دانشور بن کر کے سامنے آتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ کافی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ میں خود اس کا سب سے بڑا علمبردار ہوں کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھو، اور قرآن کریم صرف اور صرف کتاب تبرک و تلاوت نہیں، کتاب تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہدایت ہے۔ پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اور اس کی تحریک اٹھاؤ، اس کی کمپین چلاؤ، اور اس کو جگہ جگہ عام کرو۔ لیکن آج کئی ساری تحریکیں، سو کال دانشور، نام نہاد مفکرین، وہ کھڑے ہو کر کے اس بات کو اس بنیاد پر نہیں کہہ رہے کہ ان کو قرآن سے کوئی محبت اور قرآن کریم سے کوئی لگاؤ ہے، اللہ اور شریعت اسلامیہ سے کوئی لگاؤ ہے، نہ، قرآن سے صرف اور صرف اس کا تذکرہ کرنے سے ایک ہی مقصود ہے، ملا کو بیچ سے نکالو، اس مولوی کا کردار ختم کرو۔ بلکہ میں آپ کو ایک لطیفے کی بات بتاؤں، اسلام آباد میں ایک باقاعدہ تحریک رجسٹرڈ ہوئی ہے، MMT، اور اس تحریک کا نام کیا ہے؟ MMT۔ اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ ملا مکاؤ تحریک، مولوی مکاؤ تحریک۔ لطیفہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ ان تمام خوشنما نعروں کے پیچھے مولوی کا رشتہ کاٹو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی کا رشتہ کاٹ دو، معاشرے سے کاٹو، سماج اور سوسائٹی میں ان کا رول نہ رہے، اور ان کے اوپر پھبتیاں کسو۔ اور ہمارے بھی بہت سارے سادہ لوگ سوشل میڈیا کی ایک تحریر چلاتے رہتے ہیں کہ جناب مولوی جو ہے وہ جنازہ پڑھاتا ہے اور وہ بچے کے کان میں اذان دیتا ہے، سوچو اگر مولوی نہ ہو تو نکاح کون پڑھائے گا، سوچو اگر مولوی نہ ہو تو اذان کون دے گا، سوچو اگر مولوی نہ ہو تو پھر یہ نکاح تمہاری بچیوں کا کون۔ تو کیا مولوی کا صرف اور صرف یہ کام ہے؟ نکاح تو آپ خود بھی پڑھا سکتے ہو، نکاح کا خطبہ تو مستحب ہے، جنازہ تو ویسے ہی ولی میت بیٹے کو پڑھانا چاہیے، امام مسجد کا تو نام بھی بعد میں آتا ہے۔ اس سے زیادہ مولوی کا پست ترین اور زوال پر آمادہ تعارف کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ بچے کے کان میں اذان دیتا ہے، جنازہ اور نکاح پڑھاتا ہے، یہ مولوی کا تعارف ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جب نبی کہہ رہے ہیں تو جیسے نبی کا کردار ایک ہمہ جہت اور جامع ہوتا ہے، تسخیر کائنات کا، عالم دین کا کردار بھی وہ اعلیٰ درجے کا سوشل ویلفیئر کا،
سماج کا، فلاح کا اور معاشرے اور سماج کی نبض پر ہاتھ رکھنے والا وہ دینی لیڈر اور رہنما ہوتا ہے جو معاشرے کے یتیموں، فقراء، مساکین کا ایک طرف منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ ہے، دوسری طرف علمی سطح اس کی بلند ہے، وہ زمانے کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، وہ اسٹاک ایکسچینج، شیئرز، انشورنس، تکافل، بینکنگ، معاشی نظام، سیاسی نظام کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے والا نبوی وارث ہوا کرتا ہے۔ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایمبیسڈر، نمائندہ، داعی اور رہنما ہوا کرتا ہے۔ یہ اس کا جامع ترین کردار ہے۔ کیا بلندی! اور اٹھا کر کے کہاں لے کر کے آ گئے؟ وہ بچے کے کان میں اذان دینے کا کام کرتا ہے، جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، نکاح پڑھایا کرتا ہے۔ امت کا رشتہ علماء سے کاٹو۔ اب چونکہ یہ کانفرنس ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معدون، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے مولوی صاحبان کی خدمت میں مؤدبانہ التجا اور گزارش یہ ہے، لوگ تو یہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن خود آپ کی خدمت اقدس میں یہ سوال، کیا آپ بھی امت کو، محلے، ٹاؤن اور علاقے کے نوجوانوں کو اپنے سے قریب کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ آج میرے امام مسجد کا معاملہ یہ ہے، محلے، ٹاؤن اور علاقے اور بستی سے سب سے زیادہ غیر متعلق اگر کوئی فرد ہے، تم جانو تمہاری بلائیں جانے، تم جانو تمہارے معاملات جانے، میں چند رکعتوں کی لیڈنگ اور امامت کرنے والا ایسا تمہارا مسجد کا امام ہوں جو بغلی دروازے سے داخل ہوگا اور ورحمت اللہ کہنے کے بعد بغلی دروازے سے واپس اپنے حجرے اور دفتر کے اندر چلا جائے گا۔ اغیار کی تو کوششیں ہیں لیکن خود امام مسجد کی کاوش کیا ہے؟ جبکہ ہم سیرت کے اندر کیا پڑھتے ہیں، آپ سب نے پڑھ رکھا ہوگا، بدو آتے تھے، نبی سے سوالات کرتے تھے، اور بعض اوقات سوالات کرنے میں ظاہری طور پر بے ادبی سی معلوم ہوتی تھی، اور بعض اوقات وہ سوال کرنے والا آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے مطابق راستہ روکا ہوا ہے، آگے جانے نہیں دے رہا کہ آپ میرے کو میرے سوال کا جواب دیں۔ بعض اوقات اس نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کئی صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ یہ جو دیہاتی لوگ ہیں نا، یہ دیہاتی لوگ آئیں اور آ کر کے سوال کریں۔ حدیث السائل عن علم الساعہ، حدیث جبریل، کتنی ساری احادیث ہیں۔ حتیٰ کہ آپ بتائیے سورہ حجرات میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کچھ لوگ دیہات سے آئے، زیادہ آداب سے واقف نہیں، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تم اس طریقے سے نبی کو نہ پکارا کرو، تمہارا ساؤنڈ کیسا ہونا چاہیے، تمہاری آواز کیسی ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نبوی آداب و احترام بیان فرما رہے۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان دیہاتی حضرات کے سوالوں کے جوابات نبی نے نہیں دیے؟ کیا امت کو قریب نہیں کیا؟ اور ہمارے ہی یہ جو ائمہ مساجد، علماء اور ہمارے جدید فضلاء جو بیٹھے ہیں، ایون کہ جو دینی ذہنیت رکھنے والے ساتھی اور احباب، ذرا ایک منٹ کے لیے اس منظر کو بھی سوچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینین اور شاگردوں اور رفقا کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے، یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ واقعہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ زنا کرنا چاہتا ہوں، اجازت دی، بدکاری کرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کا فتویٰ لگایا، شاگردوں نے پکڑ کے مارنے کی کوشش کی، مریدین نے کچھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ پھر وہ قریب آیا، فرمایا اور قریب آ جاؤ۔ اتنی اجنبیت بھی کیا ہے، اور قریب آؤ۔ راوی الحدیث بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا مبارک اور اس آنے والے کے گھٹنے مل گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ نے نبوی اخلاق کی بلندی بیان کی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق و کردار کی بلندی پر ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جاتے ہیں، ایک ایک رشتہ، محرمیت کا ایک ایک رشتہ گنواتے ہیں۔ أَلَكَ أُمُّكَ،
اچھا یہ بتاؤ تمہاری والدہ ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کر رہے تھے تو اپنا دست اقدس، اپنا ہاتھ مبارک اس شخص کے سینے پہ رکھ کر کے اس سے یہ سوال کر رہے ہیں. گھٹنے ملے ہوئے، ہاتھ ملا ہوا ہے، سینے پہ دست اقدس رکھا ہوا ہے. اللہ کا خالق، تمہاری خالہ ہے، تمہاری پھوپھی ہے، تمہاری بہن ہے. اچھا اگر یہ بتاؤ اگر تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی شخص یہ کام کرنا چاہے، ذرا یہ بتاؤ تمہاری والدہ کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ کرنا چاہے، ذرا یہ بتاؤ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی شخص یہ کام کرنا چاہے، ذرا یہ بتاؤ تمہاری ماں کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے مطابق کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقلہم تکلفا واعمقہم علما. ان میں تکلف نہیں ہوتا تھا، بڑے بے تکلف لوگ ہوتے تھے، مگر علم ان کا بڑا گہرا ہوتا تھا. یہ نبی کے ایسے شاگرد تھے، چشمے فلک نے ایسے لوگ نہ دیکھے. کبھی انسانیت میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکیں گے. بقول حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے نبیوں کا آسمان پر انتخاب ہوتا تھا، کوئی شخص اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. اپنی عبادت، ریاضت، ایثار، قربانی، مجاہدے، رات کی تہجد سے کسب کر کے نبوت کا مقام نہیں پا سکتا. یہ اللہ کی طرف سے وہبی معاملہ ہے. تو حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا عہد ذری اور مثالی حکومتوں میں لکھا ہے بعینہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب بھی خود آسمان والے رب نے آسمانوں پر کیا ہے. انبیاء کا بھی انتخاب ہوا ہے، صحابہ کا بھی انتخاب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسے صحابی رسول کا مقام بلند عطا کیا. تو یہ ایسے لوگ تھے. اب جب یہ بات ہوئی تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی. جب وہ اٹھ کر کے جانے لگا تو بعض روایات میں آتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا پاک دامن ترین انسان جا رہا ہے. اگر کسی کو میری امت کا عفیف اور پاک دامن انسان دیکھنا ہو تو یہ جو آدمی جا رہا ہے اس کو دیکھ لو. اب ذرا یہیں اس منظر کو تازہ کرتے ہوئے، دماغ میں اس کا استحضار کرتے ہوئے اب آ جائیے ہمارے پیر صاحب کی خدمت میں. گدی نشین، مسجد کا امام صاحب، مدرسے کا شیخ الحدیث، ہمارے حلقے کا مفتی، مفتی اعظم، ہمارا کوئی عالم دین، دینی سرپرست، دینی لیڈر اور رہنما، وہ بیٹھا ہوا ہو، مریدین کا حلقہ ہو، شاگردوں کا حلقہ ہو، جینز پہنا ہوا، پینٹ پہنا ہوا، باہر سے کوئی ایک لڑکا آوے اور آ کر کے کہے جی مولانا صاحب میں زنا کرنا چاہتا ہوں. ذرا بتائیے کیا ہوگا؟ وہ مولوی صاحب تو ابھی سوچ ہی رہے ہوں گے یہ مریدین ہی انشاءاللہ اس کا تیا پانچا ایک کر دیں گے. امت کو قریب کرنے کا نبوی نسخہ ہمیں سیرت تجربہ سے حاصل کرنا چاہیے. خدارا اس طرف آئیں ورنہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. علماء بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا میرا ٹائم کتنا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک درد دل کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جائیں آج ذرا دبئی میں، آپ چلے جائیں عرب ممالک میں، یورپ میں، بے شمار ممالک میں، وہاں پر اغیار اپنی سازش میں کامیاب ہو چکے ہیں. علماء کا رول کوئی نہیں ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تو شعوری کچھ لاشعوری طور پر، کچھ ہم دستبردار ہوئے، کچھ ہمارا مولوی سرنڈر کر گیا اپنی تن آسانی سہل پسندی کے چکر میں، اپنی عیش، اپنے سکون، اپنے قلبی چین کے لیے، اور کچھ وہ سازشیں ہوئیں. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ آج پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، کلین شیو، جنہیں کچھ پتہ نہیں، قرآن کریم اٹھاتے. اسی طرح کے ہزاروں کے مجمع کے اندر آج ان تمام کے تمام ڈیولپ کنٹریز کے اندر مفسر قرآن بن کر کے سامنے آ رہے ہیں. مولوی کہاں ہے جس نے 16 سال لگائے تھے؟ یہ صاحب جو آج تفسیر بیان کر رہے ہیں یہ تو ڈاکٹر صاحب ہے، یہ صاحب تو انجینئر صاحب ہے، یہ صاحب تو وکیل صاحب ہیں، یہ تو لائر ہیں. ان کی زندگی تو بزنس اور تجارت میں گزری ہے. اور آج وہ مفسر قرآن، اسی علاقے میں کوئی مولوی صاحب تھا یا نہیں تھا؟ وہاں کوئی مسجد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں کوئی مولانا صاحب بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ کہاں ہیں وہ؟ کدھر ہے ان کا رول؟ کہاں ہے ان کا کردار؟
سکڑتے چلے جا رہے ہیں، اور سکڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اب یہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الا ماشاءاللہ کوئی ان میں اچھا ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنی رائے کے ذریعے حدیث اور قرآن کو تختہ مشق بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے سیرت تجربہ کا پہلا سبق جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، محلے کے نوجوانوں کو قریب کریں، امت کو قریب کریں، علماء اور عوام میں فاصلے مٹائیں، ان کے درمیان امتیاز و تفریق ختم کریں۔ پہلا پوائنٹ اور پہلی گزارش۔ دوسری گزارش یہ کرنی ہے، اللہ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے، اس میں مختلف اقوام کو خدا نے اقتدار کے مواقع عطا کیے۔ حالات کچھ ایسے لگ رہے ہیں، اور پچھلی تاریخ کا تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا ناقص مطالعہ کر کے پوری امت کا اور تمام ممالک کا اور اس دنیا کا اقتدار اب مسلمانوں کے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا، مایوسی کے لیے نہیں ذکر کر رہا، جو ٹوٹا پھوٹا مطالعہ سمجھ میں آتا ہے، مسلمانوں کی باری گزر چکی ہے، ہماری باری گزر چکی ہے۔ بڑا زرعی دور تھا عہد رسالت، بڑا روشن، بڑا خوبصورت، مثالی بلکہ بے مثال دور تھا دور خلفائے راشدین، خصوصاً دور فاروقی، اور بڑا عمدہ دور چلا ہے عمر بن عبدالعزیز کا، صدیوں تک ہماری حکومتیں رہی ہیں۔ لیکن اب کچھ ایسا لگتا ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے، رشیا، پھر وہ گیا امریکہ، پھر وہ گیا چائنا، مسلمان شاید اپنی باری کر چکے۔ ہاں ہمارا غلبہ ہوگا، لیکن وہ تکوینی اور تقدیری طور پر ہوگا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے نظام تقدیر کے تحت مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میرا آپ کا کوئی کارنامہ اور کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ اللہ کا ایک نظام چلنا ہے، اللہ کا ایک تکوینی سسٹم چلنا ہے، تقدیر کا ایک نظام چلنا ہے، میں چاہوں یا نہ چاہوں، میری کوئی کاوش اس کے اندر ہو یا نہ ہو۔ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی شرق منارۃ البیضاء، وہ ایک آئے گا۔ لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اسباب کے درجے کے اندر اب اس پوری دنیا کی باغ دور مسلم مقتدرہ کے ہاتھ کے اندر آ جائے اور وہ مؤثر ترین ہو، بظاہر حالات یہ مشکل ہیں، لیکن ایک کام یاد رکھیے ہم آج بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے جو اصل ہم کو کرنا ہے اور ہمارے تمام طبقات کو اس کی طرف آنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو لوگ اقتدار پر ہیں، ان مقتدرہ اور اقتدار کے افراد تک ہم قرآن اور اسوہ حسنہ اور پیغام سیرت کو ان تک پہنچائیں۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہے تو ایک بہت بڑا پروگرام، لیکن اس بڑے پروگرام سے اب آپ نچلی ذیلی شاخیں نکالتے آئیں۔ وہ کیسے؟ پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے اس پروگرام کے اندر ان سیاسی جماعتوں کی شخصیات کو بھی ہمیں مدعو کرنا چاہیے تھا۔ وہ آج کی کراچی کی سڑکیں چلاتے ہیں، آپ چاہ رہے ہوں یا نہ چاہ رہے ہوں۔ آپ کا اس وقت عدالتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، تجارتی نظام، آپ کے ملک کی باغ ڈور کا سسٹم، یہ کون چلا رہا ہے؟ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، قاف لیگ ہے، یہ جتنی شخصیات ہیں ہمارے ہی سارے کے سارے برادران اسلام ہیں۔ لہٰذا یہ جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، اس میں اللہ ہمیں ایک نعمت عطا کرتے ہیں۔ رمضان قرآن کے نام سے معنون پیارا، مقدس و پر نور مہینہ، قرآن کی فضائیں، تراویح کی فضائیں، تلاوتوں کی فضائیں، ہر دوسری چوتھی گلی میں عظمت قرآن پر بیانات، اور ربیع الاول والا یہ جو موقع سیزنل آتا ہے، اس میں سیرت تجربہ، پیارے آقا حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے عام ہوتے ہیں۔ اس فضا سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم کر کیا رہے؟ علاقے کے جو یو سی چیئرمین ہوں گے، ایم پی اے صاحبان، ایم این اے صاحبان، یا جو ایڈمنسٹریشن، بھائی آپ یہاں پر چونا لگائیں، بھائی یہاں پر آپ روڈیں بنوائیں، بھائی آپ یہاں پر سبیلیں لگا دیں، بھائی یہاں پر آپ جھنڈیاں لگا دیں۔ یہ ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ کتنے علماء کے وفود ہیں
جو اپنے اپنے علاقے کے ایم پی اے، ایم این اے، چیئرمین، وائس چیئرمین، وہاں کی مقتدرہ، ججز، سیاستدان، وکلاء، پائلٹ، ان تمام افراد کے پاس صرف ایک مقصد کے لیے گئے ہوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم پیغام سیرت تجربہ لے کر کے آپ کے پاس آئے. صرف یہ نہیں، ان کے محکموں میں سیرت کے کورسز ہونے چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں کام؟ زور لگا کر، زبردستی کر کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح اقتدار پر آ جائیں. ارے بھائی، یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پتہ نہیں. میں اور آپ اقتدار پر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، لیکن یہ کام ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ مقتدرہ تک پیغام سیرت پہنچائیں. یہ کام اجتماعی سطح پر بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے. واشنگٹن کے حکمرانوں تک ہمارا پیغام جائے، یورپ اور برطانیہ کے حکمرانوں تک جائے، چائنا کے سفراء کے ذریعے چائنا کے حکمرانوں تک ہمارا پروگرام جائے. لیکن اسی کو اوپر سے نیچے لاتے 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 گلی محلے کے بزنس مین، تاجر اور وہاں کی جتنی انتظامیہ اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی انتظام کرنے والی منتظمہ کی شخصیات ہیں، ان تک ہمیں یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. مختصر ترین یہ دوسرا پوائنٹ. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم جائیں تو اس میں ہم دین کا مفاد لے کر جائیں. انبیاء کی سیرت کا یہ جملہ ہمیں لوح دل پہ نقش کر لینا چاہیے. میں اپنے آئی جی کے پاس جاؤں، ڈی آئی جی کے پاس جاؤں، ایم این اے صاحب کے پاس جاؤں، میرے علاقے کی مساجد کے 10 ائمہ آج علاقے کے سینیٹر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، ایم این اے صاحب کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے، آئی جی ڈی آئی جی صاحب کے پاس گئے، اور وہاں جا کر کے ہم پہلے سے طے کرے ہم نے کوئی ذاتی مفاد نہیں لینا ہے ان سے. میں اپنے مدرسے کے کاغذات کی زمین کے کاغذات لے کر نہ جاؤں، پرمٹ کی منظوری کے دستخط لے کر کے نہ جاؤں، اپنی ڈیمانڈ لے کر کے نہ جاؤں. ساری ملاقات بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے جب بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے، آخر میں وہ صاحب، جنرل صاحب ذرا یہاں سائن کر دیجئے، وزیر اعظم صاحب ذرا سے یہ میرا کام کر دیجئے، وزیر اعلیٰ صاحب ذرا اس فائل کو آگے چلا دیجئے. ساری ملاقات بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی عالم دین اللہ کی رضا کے لیے انی لا اسألکم علیہ اجرا، انبیاء کا جملہ قرآن کتنی مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، بلکہ سارے انبیاء کرام کا جملہ، میں آیا ہوں دعوت دین دینے، کوئی صلہ نہیں چاہیے، کوئی ستائش نہیں چاہیے، کوئی تم سے مطالبہ نہیں کرنے آیا ہوں، کوئی ڈیمانڈ نہیں چاہیے. اس طرح جا کر دین کی بات کر کے دروازے سے نکل کر کے واپس آ جاتا ہے تو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے. یہ شخص پیغام سیرت پہنچانے کے لیے بے پناہ فولاد بن کر کے باہر نکلتا ہے، نسلوں تک اس کے اثرات جاتے. ایک لطیفے کے طور پر بھی یہ بات عرض کر دوں، پچھلے وزیر اعظم صاحب تھے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا آپ کی ملاقات وزیر اعظم صاحب سے کرانی ہے، تو کچھ اور افراد بھی، علماء بھی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، 8-10 علماء کی لسٹ بنائے گی، یہ لوگ جائیں گے. میں نے کہا پہلی شرط یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، کوئی مطالبہ نہیں رکھے گا، نہ حتیٰ کہ کوئی دنیاوی مطالبہ بھی نہیں. اور بعض اوقات اب مولوی حضرات سمجھتے ہیں یار یہ بات تو میں نے مدرسے کے لیے کی ہے، دین کے لیے کی ہے، یہ ڈیمانڈ بھی کوئی نہ کی جائے. ہم آئے ہیں اور محترم وزیر اعظم صاحب درد دل کے ساتھ یہ کہنے کے لیے آئے ہیں، اس ملک سے سودی نظام کو ختم کر دو. اللہ کا واسطہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں. آپ نے باقاعدہ اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ کے سامنے اللہ ہے اور آپ کے سامنے رسول ہے، اور نعوذ باللہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں. کیسے آپ کی حکومت چل سکتی ہے؟ اور بخاری کی حدیث ہے، آپ رات کے وقت قوم کے لیے دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ بخاری کی حدیث کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایک باپ ہوتا ہے اس کے اوپر باپ کے چند بچوں کا بوجھ ہوتا ہے، شوہر پر بیوی کا بوجھ ہوتا ہے، کمپنی کے باس اور مالک پر کمپنی کے افراد کا بوجھ ہوتا ہے. آپ مملکت کے سربراہ ہیں، مملکت کے سارے انسانوں کا بوجھ آپ پر ہے. جن لوگوں کی دعائیں اللہ براہ راست فوری قبول کرتا ہے اس میں مسلمانوں کا بادشاہ بھی ہوتا ہے. ہم خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ آپ کے پاس آئے
اور یہی وہ طرز ہے جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو خطوط لکھے کہ اپنے اپنے دور کے ارباب اقتدار سے تعلقات قائم کرو اور دین کی بات کرو، کوئی اور مطلب اور مفاد نہ لو۔ تو سیرت تجربہ کا ایک دوسرا سبق، انی لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں کوئی صلے اور ستائش کی تمنا نہیں چاہتا ہوں۔ نمبر 3، تبرک کی بنیاد پر اب زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے، تحرک کی بنیاد پر زندہ رہنے کا جواز ہے۔ ہماری عادتیں بگڑ چکی ہیں، بڑے بڑے ہم نام لیں گے، فلاں فلاں بزرگ، لہذا لوگ ہمارے ہاتھ چوم لیں، او بھائی وہ تو تھے، تم کیا ہو، تمہارا کردار کیا ہے؟ اسی پر بس بڑے بڑے نام اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے، اور اب چاہت یہ ہے کہ مجھے مقدس گائے بنا لیا جائے۔ تحرک کوئی نہیں ہے، میرے قیلولوں میں فرق نہ آ جائے، میرے غالیچے قالین آرام، میرے گول تکیے، میری عیش و عشرت، میری سہل پسندی، میری زینت طلبی، میری آسان پروری، تعیش، اس میں فرق نہ آ جائے۔ اور بیان کرنے کے لیے ہم کیسے بیان کرتے؟ نبی کی سادہ زندگی ایسے تھی۔ ساتھ میں ہم یہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سادہ زندگی تھی، یہ اضطراری نہیں تھی، اختیاری تھی۔ تو اگر نبی اختیاری طور پر سادہ طرز زندگی اختیار کر سکتے ہیں تو میں اور آپ اختیاری طور پر سادہ زندگی کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ لیکن ہم، ایک ہے تمدن کا تغیر، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور ایک ہے تمدن کے تغیر سے آگے نکل کر تعیش۔ ہم تعیش کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر بھی ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ آخری گزارش یہ ہے، اور وہ سیرت کا اہم ترین، اس سماج کا، ہمارے معاشرے کا، خواتین بھی بیٹھی ہیں، بڑی سخت ضرورت ہے۔ سیرت تجربہ کے بے شمار پہلو، جہاد کا پہلو، ریاست مدینہ کے حاکم ہونے کا پہلو، سپہ سالار ہونے کا پہلو، انتظام کا پہلو، عدالت کا پہلو، تبلیغ کا پہلو، دعوت کا پہلو، تدریس کا پہلو، بہت سارے۔ لیکن اگر ہم سیرت طیبہ کے اخلاقی پہلو کو لے لیں، اور صرف اخلاقی پہلو میں سے بھی صبر، تحمل، برداشت، میری مساجد کے ائمہ، میری اس سوسائٹی کی نوجوان بیٹیوں اور بہنوں کو جمع کر کے صبر فاطمہ جو نبوی تلقین تھی، وہ جو حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ غلام دے دیجئے، کوئی باندی دے دیجئے تاکہ میں چکی پیس پیس کر کے اتنی تھک جایا کرتا ہوں، نبی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ اس پورے سیرت کے سبق کو صبر، 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 تحمل، برداشت، صرف اس نبوی سیرت کو اگر آج ہم کمپین کی شکل میں چلا لیں، یہ اس وقت پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پچھلے سال ایک انٹرویو لیا گیا مجھ سے کہ صرف کراچی کا ضلع شرقی ہے، ضلع شرقی، اس ایک ضلع شرقی میں صرف ایک سال میں 14,500 طلاقیں ہوئی ہیں، 14,500 طلاقیں کورٹ کے اندر ریکارڈ پر ہیں۔ تو انٹرویو کیا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا دو سبب، ایک دین سے دوری، دوسرا صبر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے۔ ذرا انہی نوجوان بہنوں بیٹیوں سے کوئی پوچھے تمہاری نانیوں کی زندگی کیسی تھی، تمہاری دادی نے زندگی کیسے گزاری تھی، دادی بھی تو تھی نا، اچھا تمہارا والد بچپن میں کیسی زندگی گزار رہا تھا، دادا، نانا، صبر، کوئی صبر نہیں ہے۔ اچھا یہ بہنوں کو کہا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتی ہیں، بہنوں کو چھوڑیں، بھائیوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی صبر نہیں ہے۔ ایک فروٹ، سبزی، لہسن، پیاز بیچنے والا ریڑھی بان، صبر نہیں ہے، کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ چورنگیوں پہ لڑائیاں، بد اخلاقیاں، خاندان ٹوٹ گئے، کمیونٹی، برادری ٹوٹ گئی، قبائل میں لڑائیاں، ہر گھر کے اندر دنگا فساد، پیچھے ایک ہی سبب نظر آئے گا، تکبر، ضد، اناد اور صبر کا نہ ہونا۔ جیتے جاگتے ان مشاہدے والے مسائل کا حل ہمیں سیرت تجربہ سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند اشارات تھے جن کی طرف صرف اور صرف اس تھوڑے سے وقت میں محض ایک اشارہ ہی کرنا ممکن تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔